افغانستان ایک عہد کے خاتمے کا یہ ہمارا چوتھا اور آخری ویلاگ ہے، اور ہم نے پہلے 3 ویلاگس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ نیچے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، ہمیں بھی لرن کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو وار مونگرز جو تھے، انہوں نے این جی او اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر ایک ایسا ماحول مسلط کر دیا ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنے اس ویلاگ سیریز کی پہلی قسط میں آپ کو بتایا تھا، پہلی یا دوسری قسط میں، کہ تعصبات جو ہوتے ہیں وہ قبر کی دیواروں تک جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا گزشتہ 20 سے 25 سال کے اندر ایک مائنڈ میک اپ کر دیا گیا ہے، یہ لوگ جب تک زندہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ والے تعصبات تو زندہ رہیں گے۔ میں نے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل دیکھے ہیں جو اس لڑائی کے اندر امپیریلزم کے ساتھ کھڑے ہیں، ادروائز وہ امپیریلزم کے بہت بڑے کرٹکس ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے کرٹکس ہیں، لیکن افغانستان کے ایشو کے اوپر وہ امریکہ بہادر کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور امریکہ کو تانے دے رہے ہیں، دوستانہ تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے ابینڈن کر دیا۔ امریکہ نے ابینڈن نہیں کیا۔ امریکہ کی جو سیاسی قیادت تھی، انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ They have caught their pant down، اور اس کے بعد بھی انہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی زنجیری کھینچتے ہوئے، ان کے منہ کے اوپر چھکو چڑھاتے ہوئے کہ یہ اور نقصان نہ کر دے پولٹری فارم کا، اس کتے کے منہ کے اوپر چھکو چڑھاتے ہوئے انہیں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر امریکن پولیٹیکل قیادت، کتنی مضبوط جمہوریت ہوگی وہاں پہ، پولیٹیکل قیادت اپنے ڈبو کے منہ کے اوپر چھکو چڑھا کے اس کو وہاں سے فارم سے نکالتے اس کو 12 سال لگ گئے۔ اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جس نے معاہدہ کیا، جس صدر نے، ٹرمپ نے، اس کو انہوں نے دوبارہ منتخب نہیں ہونے دیا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو بائیڈن صاحب بھی دوبارہ منتخب نہ ہو سکے۔ اتنی بڑی قیمت ان کی سیاسی قیادت نے دی۔ سیاسی قیادت کو قیمت تو دینی پڑتی ہے نا۔ پھر جب آپ عالمی تو چھوڑیں، علاقائی اسٹیبلشمنٹ کا کہ جسے کہنا چاہیے انسٹرومنٹ بننے سے انکار کر دیں، تو آپ کا تو نواز شریف بنا دیا جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ قیمت ہوتی ہے جو سیاسی قیادت ادا کرتی ہے۔ تو امریکہ کی سیاسی قیادت بھی قیمت ادا کر رہی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی بدعمالیوں کی، اور یہ اس کی افغانستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے کہا اب نہیں، ہماری اپنی اکانومی کا رگڑا نکل گیا یار، چائنا اتنا آگے گزر گیا، یورپین یونین ہم سے آگے نکل رہا ہے، اور آپ ابھی تک کہہ رہے ہو کہ ہم وار اکانومی میں لگے رہیں، ہم تباہی کی اکانومی میں لگے رہیں، اور ہمارے لوگوں کا کیا بنے گا؟ امریکن اکانومی کا رگڑا نکل رہا ہے، اس کو واپس موڑے۔ اس کو واپس موڑتے ہوئے یہ جو سارا کچھ کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ جو فساد ہے، یہ جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک مانسٹر آ گیا ہے، اس مانسٹر نے بچے تو دینے ہیں، اور اس مانسٹر نے بچے دیے، اور یہ مانسٹر بچے دے رہا ہے۔ جب یہ مانسٹر بچے دے رہا ہے تو اس مانسٹر کے بچوں میں سے جو بہت سارے انڈے، وہ جو انڈے دے رہا ہے، ان میں سے جو بچے نکلے ہیں، ان میں سے ہمارے خطے میں 4 بچے جو ہیں، اور ایک بہت بڑا بچہ جو ہے، وہ بہت زیادہ مستقبل کے اندر اس خطے کو اور اس دنیا کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اور 3 تو میں آپ کو شمار کروا چکا ہوں، ایران، سعودیہ اور ترکی، لیکن جو سب سے بڑا مانسٹر ہوا ہے وہ ہندو نیشنلزم کا ہے، جس نے جنم لیا ہے انڈیا کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھیے تو اس کا اٹھان اور یہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی واردات ہے، یہ برابر چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کہ سیکولرزم جس سوسائٹی کا ایک حسن تھا، اور وہ اس کو انٹرنیشنلی سیل کیا کرتے تھے، ان 20 سالوں کے سفر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ٹوٹلی پراؤڈ ہندتوا، پراؤڈ اونر آف ہندو نیشنلزم کے طور پہ اسٹیبلش کر لیا۔ ان کا رائٹ ہے، ہم ان کے رائٹ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن ٹرانسفارمیشن ان 20 سالوں کے اندر اسی شیڈو کے اندر ہوئی ہے
یہ جو ڈارک شیڈو ہے اسی شیڈو کے اندر یہ نیشنلزم ہوا ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری, وہ ایک انڈین نیشنل خاتون ہے, وہ میرا خیال ہے برطانیہ کی, میرا خیال نوٹنگہم یونیورسٹی کی کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, وہی خاتون جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے اوپر بیٹھی لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور اس ڈاکومنٹری کے اندر وہی بیٹھی اس کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا یہ فلانی ڈاکومنٹری کے اندر بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی تھی اور اب اسی کے خلاف یہ کہہ رہی. ٹھیک ہو, لیکن خیر وہ سائڈ مسئلہ. یہ جو مانسٹر تخلیق ہو گیا, اب اس مانسٹر کی شادی تو ہونی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, مانسٹر کی شادی مانسٹر کے ساتھ ہوتی. مانسٹر کی شادی جو ہے وہ شریک والے گدھے کے ساتھ نہیں ہو سکتی, وہ فلموں میں صرف ہوتی ہے, اور وہ بھی والی فلمیں جو ہوتی ہیں, مانسٹر کی شادی مانسٹر کے ساتھ ہونی. ٹھیک ہے, اور مانسٹر کی لڑائی بھی مانسٹر کے ساتھ ہونی ہے. اس سے اب ہم تو سکون میں آ گئے نا, امن میں آ گئے. ہم تو قریب سے لوگ ہیں, چھوٹی سی واردات ڈالنے والے ہیں, اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے. چینیوں کو سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ پاکستان پہ یہی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کیا کریں, آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں. تو انہیں پتہ ہی نہیں, ہمیں عادت ہی نہیں ہے اپنا فیصلہ کرنے کی, ہم تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون کیڑا فیصلہ کار ہے, تو ہم بھی اس فیصلے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو وہ جو فیصلے کرتے ہیں, وہ جو فیصلے کرتے ہیں, ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے, اب ظاہر ہے اس مانسٹر کے لیے, وہ اتنا بڑا مانسٹر ہے, 1.5 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس مانسٹر کی شادی دنیا کے سب سے بڑے مانسٹر سے ہونی ہے, کہ امریکہ سے وہ کوائڈ 4 وغیرہ ہو گیا. اور ویسے بھی چائنا کا ایک ہاکس کھڑا کر لیا امریکہ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ چائنا کی اکنامک ڈیولپمنٹ دکھا کے اب انہوں نے بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا اپنی. ٹھیک ہے, اور وہ ساری ٹیکنالوجی, وہ ساری مینوفیکچرنگ, وہ سارا کچھ جو انہوں نے اٹھا کے چائنیز کو دے دیا تھا, اور چائنیز نے اپنی پوری اگلی 2 نسلیں ٹرین کر لی ہیں اس کے اوپر, اب انہوں نے وہ ٹیکنالوجی, وہ R&D واپس لانی ہے. تو ایسی صورت میں چائنا جو اس وقت ہر تیسرے اسٹوڈنٹ کا ڈیسٹینیشن ہے, بیکاز جو وہ انسینٹیو آفر کر رہا ہے کہ دنیا بھر کا ٹیلنٹ آئے, یعنی ساؤتھ کوریا جیسے ملک کے بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ کے اوپر چائنا میں پڑھنے آتے ہیں, اور اتنے لگژریس قسم کے, سمپچوس قسم کے اسکالرشپس ہوتے ہیں کہ آپ گریجویشن کے بعد بچے کو اتنی نوکری نہیں ملتی جتنی اس کو انڈر گریڈ کے اندر اسکالرشپ مل رہا ہوتا ہے. بھئی اگر بچے کے جیب کے اندر مہینے کا پاکستانی 2-2.5 لاکھ روپیہ آ رہا ہے ایز اے اسکالرشپ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بچے کو باقاعدہ چھین کے لا رہے ہیں اس کی قوم سے. اور ساؤتھ کوریا کے جو لوگ ہیں, ساؤتھ کورین جو ہیں ٹیکنالوجیکلی اگر وہ چائنیز سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے ویسے بھائی, مطلب ہائی ٹیک کے اندر امریکن ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, اور امریکن ان کے ساتھ R&Ds شیئر کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک سرٹن لیول پہ کھڑی ہوئی ہے ساؤتھ کورین اکانومی. والیوم وائز چھوٹا ہے, پاپولیشن وائز بھی چھوٹا ہے, لیکن وہ وہاں سے بھی آ رہا ہے. انڈیا سے بہت سارے بچے چائنا میں جا رہے ہیں, دنیا بھر سے چائنا جو ہے وہ ٹیلنٹ اکٹھا کر رہا ہے. ظاہر ہے جب دنیا کی ہر دوسری اور ہر تیسری ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ مطلب ملٹی بلین کمپنی آپ کہہ دیں وہ چائنیز ہوگی, تو وہاں کے گریجویٹ بچوں کو انہی کمپنیوں کے اندر موقع ملے گا نا, تو وہ دنیا کا ٹیلنٹ اپنے اندر سموئیں گے اور سمو رہے ہیں. ویسے بھی وہ بوڑھوں کی قوم ہے, اور ان کی جو میجورٹی پاپولیشن نے اگلے 10 سے 20 سال کے اندر جو ہے وہ 60+ ہو جانا ہے. تو ایسی صورت کے اندر تو انہیں مزید ٹیلنٹ کی ضرورت ہے نا, دنیا بھر سے وہ لیور کر کے لے کے آئیں. اس مانسٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جبکہ پاپولیشن کا اتنا بڑا فلکس بھی اس کے پاس ہوگا, جس کو کہتے ہیں امریکن اپنی R&Ds اور سارا کچھ وڈرا بھی کر لیں گے, تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ ایگزسٹ کرے گا, اور یہ ایک بڑی دوڑ لگے گی. کیا اس دوڑ کے اندر جنگ کی کوئی پریپوزیشن نکلے گی؟ کیا اس دوڑ کے اندر یہ جو پچھلے دنوں ہم نے تھوڑی بہت وہ مکوں سے لڑائیاں دیکھی ہیں, کیا ان مکوں کی جگہ کوئی بندوق آ پائے گی؟ میری ذاتی رائے کے مطابق
تو اس والی جنگ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. ٹھیک, لفظوں کی جنگ جاری رہے گی, مکوں سے, وٹوں سے, ڈنڈوں سے. ٹھیک ہے, ڈنڈوں پہ کل لگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, ان سے تو لڑائی ہو سکتی ہے اور ان کے ذریعے لڑائی ہوگی. لیکن جس کو آپ کہیں فل فلیج وار میں انڈیا چائنا کے خلاف یا پاکستان کے خلاف چلا جائے گا یا پاکستان انڈیا کے خلاف چلا جائے گا, ہم تو ویسے ہی دوسرے کاموں میں زیادہ بزی ہو گئے, تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جنگ کا نا. تو یا چائنا, میرا نہیں خیال یہ ہوگا. اگلی جنگ کہاں پہ لڑی جائے گی؟ اگلی جنگ لڑی جائے گی ٹیلنٹ کے فرنٹ کے اوپر. اگلی جنگ لڑی جائے گی اکنامک ڈیولپمنٹ کے فرنٹ کے اوپر. اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو جب تک مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی اس کے اوپر آپ سروس سیکٹر کھڑا نہیں کر سکتے. تو مینوفیکچرنگ کے لیے آپ کے پاس را مٹیریل ہونا چاہیے, اور را مٹیریل جو ہے, جو ورجن جو پڑا ہوا ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں پڑا ہوا ہے. اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا جو را مٹیریل ہے اس کی براہ راست رسائی جو ہے وہ چائنا کے لیے ہوگی, اور انڈیا کے لیے اس کی رسائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہوگا اور ہے. آپ کہیں گے وہ پاکستان کو اوائڈ کر کے ایران کے راستے گزر جائے گا. جب 400-450 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ایران کے انفراسٹرکچر میں جائے گی تو ایران کے سینے میں جو دودھ اترا ہوا ہے انڈیا کے لیے وہ کتنی دیر لے گا خشک ہونے میں, یہ جاننے کے لیے بندے کو کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو 1.5 ارب کی آبادی ہے انڈیا کی, اس کے لیے پھر مستقبل کے اندر وہ والے مسائل جنریٹ ہوں گے. میں اس پہ کوئی ہیپی نہیں ہوں ویسے بھائی جان, ٹھیک ہے, ان کو بھی وہی رسائی ملنی چاہیے. لیکن ان دی مین وائل کیا ہوگا؟ ان دی مین وائل کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ہر ملک کی, اور کیا یہ اس جنگ کے کاروبار سے باز آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور یہ ٹھک ٹھکیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر لگا رہے گا. ہم جو امن پسند لوگ ہیں, ہم جو عام شہری ہیں, جو اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے وکٹم ہیں, اور یہ بائی دا وے یہ تمام ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ہی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے کہ ان کے بچے امریکہ میں سیٹل ہو جائیں اور یہ اپنا بڑھاپا جا کے امریکہ میں کسی جھیل کے کنارے گزاریں, ٹھیک ہے, بیٹھ کے سارا دن وہاں پہ دھوپ سیکا کریں. یہ جو صورت ہوگی, کیا ہمارے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس جن کے منہ کو گزشتہ 20 سال میں افغانستان, عراق, شام, لیبیا, کویت یہاں کا خون لگ گیا ہے, کیا یہ آپ کو اور مجھے اجازت دیں گے؟ وہ تو اجازت نہیں دیں گے. لیکن ہمیں اپنے اس حق کے لیے اسٹرگل کرتے رہنا ہے, لڑتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی آئندہ نسل کو جدید علوم کے ساتھ, دنیا کے جو بھی جدید علوم ہوں گے, اور اگر امریکہ جو ہے وہ کیپٹل ہے دنیا کے نالج کا, تو اس کی بات کا اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے. اور وہاں پہ اگر بچے کو بھیجنا پڑتا ہے, طالبان کی موجودہ قیادت کے بچے باقاعدہ امریکہ میں تعلیم حاصل کیے ہیں, وہ نام بدل کے گئے ہوں, وہ پہچان بدل کے گئے ہوں, وہ آئیڈینٹیفیکیشنز بدل کے گئے ہوں, یہ ایک اور کوسچن ہے. لیکن انہوں نے اس کو گرانے کے لیے اسی کے پیٹ میں گھس کے پہلے علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی دن اس موضوع پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو تھا MIT کے اندر بھی ان کے بچے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, تو نالج تو حاصل کرنا ہے نا جی, نالج ہی تو رول کرتا ہے دنیا کے اوپر. تو اپنے بچوں کو نالج کے اسلحے سے مسلح کرنا ہے. یہی دنیا کے اندر امن پسند لوگوں کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کی, جو کہ ان وار مونگرز کے ہاتھوں میں اس وقت تک جو ہے وہ وکٹم بنے ہوئے ہیں, ان سے نجات کی ایک صورت ہو سکتی ہے. میں نے یہ 4 ویلاگ کی سیریز کرنے کی کوشش کی افغانستان کے پس منظر میں کہ وہاں پہ کیا ہوا. میری بہت ساری باتوں سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے,
باعزت طریقے سے اظہار کیا کیجیے تاکہ آپ کا کومنٹ جو ہے وہاں پہ ڈسپلے رہے، ورنہ پھر ہمیں وہ غائب کرنا پڑتا، کیونکہ گالیاں تو نہیں برداشت کی جا سکتی۔ اس لیے فیڈ بیک دیجیے گا، اس کو ایک ڈسکشن بنائیں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی آپ سے کچھ یقیناً موقع ملے گا، آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔